الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له من ظهير. سامعین، کافی تصویر کچھ باتیں آئی تھی کہ بحیثیت مسلمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اور جس علم کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، وہ علم توحید یا علم العقیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور غور کیجیے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اسلوب میں، تو ایک چیز پائیں گے کہ مکہ کی ابتدائی 13 سال اور مدینے میں بھی شروع کے چند سالوں میں بھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی وہ عقیدے کے اعتبار سے، چنانچہ شراب کی حرمت ہے قصہ جو بے حد معروف ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ جانتے ہیں کہ شراب نوشی یا شراب پینا یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ کہتے انسان شراب پینا اور نشے کی حالت میں کچھ بھی کر جاتا ہے، اسے وہ شراب نہیں رہتا، پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے کہا گیا ام الخبائث میں ساری برائیوں کی ماں ہے، کبیرہ گناہ ہے پینا۔ لیکن دیکھ چاہیے شریعت کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب تک 13 سال رہے نبی کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد، اور مدینے میں بھی ابتدائی 2 سے 3 سال تک کہہ دیجئے شراب کو حرام نہیں قرار دیا۔ عقیدے کی اصلاح کرتے رہے، اللہ کی عظمت کو دلوں میں بیٹھاتے رہے، کیونکہ شراب تو عربوں کی پھٹی میں پڑی ہوئی چیز تھی، اتنا زیادہ وہ شراب پیا کرتے تھے۔ ایک کبیرہ گناہ ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ شریعت اس کو حرام، اس سے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں پہ ہماری بھی بڑی عبرت ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے، اب کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہیں، وقتی طور پہ انسان کے اندر طاقت آ جاتی ہے، جوئے میں کچھ مال کما لیتا ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ تھا، منع نہیں کیا گیا پینے سے، کہہ دیا گیا کہ بڑا گناہ ہے، کچھ فائدے کی چیزیں بھی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ بیان شافی نکال دے، تشفی نہیں ہوئی، حکم اور کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسرا اسٹیپ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کے اوپر وقت کو کم کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، آپ کو مسجد میں آنے ہیں، تو ظہر اور عصر کے بیچ اتنا وقفہ ہی نہیں کہ آپ کیجیے گا کہ آپ کو نشہ کر لیں، تو ظہر سے عصر تک وہ بچیں گے، عصر سے مغرب تک بچیں گے، مغرب سے عشاء تک بچیں گے، ایک لمبا ڈیوریشن رہتا ہے مگر عشاء اور فجر کے درمیان۔ تو دھیرے دھیرے ان کو اس عادت سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر حضرت عمر نے کہا ہے کہ اللہ واضح بیان اتار دے، ابھی بھی تشفی نہیں ہوئی، تب سورہ مائدہ کی آیت جو 7ویں پارے میں نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو شراب، جوا اور پھانسی کی چیزیں یہ جاہلیت کی وفات کے، یہ شیطان کی گندگیاں ہیں، اسے چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب حضرت عمر نے کہا اللہ اب ہم باز آ گئے ہیں، چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ شراب کے پیالے کو انہوں نے اٹھا لیا تھا، ایسی یہ نکاح سنی کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، سب نے پی لیا، مدینے کی گلیاں شراب سے بہہ پڑی۔
عبرت اور معزت ہمارے لیے اس واقعے میں یہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک شراب سے روکا نہیں گیا، عقیدے کی اصلاح کی گئی ہو، یا عقیدہ اگر کسی انسان کا درست ہو تو بڑے سے بڑے گناہ سے باز آ سکتا ہے۔ اللہ کی عظمت دلوں میں ہو تو ہر چیز کو چھوڑنے پر وہاں تیار ہو سکتا ہے۔ ایک انسان ایڈکٹڈ ہوتا ہے، وہ لت ہے، چھوڑنا آسان نہیں تھا، اور دیکھیے شریعت نے کتنی حکمت کے ساتھ اس چیز کو پڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ کی عظمت کو دلوں میں بیٹھانے کے لیے جس علم کو ہم سیکھتے ہیں اسے علم توحید کہا جاتا ہے۔ اور جو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ کتاب کا آغاز ہوگا، اس کتاب کی شروعات ہی امام محمد بن عبد الوہاب نے کی ہے، کتاب التوحید۔ اور توحید کہتے ہیں عربی زبان میں، اگر روٹ ورڈ دیکھیں تو کہتے ہیں جعل الشیء واحدا، کسی چیز کو ایک بنانے کو توحید کہا جاتا ہے۔ وحد یوحد توحید۔ اگر شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں جو شرعی ٹرمز کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے افراد اللہ تعالی بما یختص به من الربوبیہ والالوہیہ والاسماء والصفات، اللہ کو اس کے رب ہونے میں، اس کے معبود ہونے میں اور اس کے نام اور صفاتوں میں ایک جاننا توحید ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ ذرا یہ بتائیے کہ قرآن حدیث میں کہاں پہ لکھا ہے کہ توحید کی چیز ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن کریم اس کا بیان اور یہ انڈکشن کر کے علماء نے استقراء اور جائزہ لے کر اس پہ نکالی ہے قرآن سے، یہ اپنی جانب سے کسی عالم نے نہیں نکالی ہے چیز۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیت بیان کیجیے، اللہ کہتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ تیمیہ اور دوسرے علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر توحید کی تینوں قسم کو جمع کر دیا کہ اللہ کون ہے؟ جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور جو چیزیں اس کے درمیان ہیں فاعبدہ، اسی کی بندگی کرو۔ یہ توحید الوہیت ہوئی، اور ربوبیت کا ذکر آیا، کہا حل تعلم له، اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ حل تعلم له سمیہ، کیا اللہ کا ہم نام کسی کو جانتے ہیں؟ اس کے اندر تینوں قسمیں آ گئی۔ پہلی قسم جس کو توحید ربوبیت کہا گیا، اور ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کچھ باتیں بتائی تھی کہ ربوبیت کا مطلب کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کتاب کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ کو خلق میں، پیدا کرنے میں، ملکیت میں کہ اللہ مالک ہے، پوزیشن اور تدبیر میں اللہ کو ایک جاننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ، کہ اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ کہا الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے ہاتھ میں پیدا کرنا ہے اور اس کائنات کو چلانے کی ذمہ داری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اب سوال آ سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تو بابرکت ہے جو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ پلورل صیغہ استعمال کی گئی، جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی خالق ہے تو نہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں، گرچہ اس کو کہہ دیتے ہیں آپ کے موبائل کا کریٹر ہے، تو کریٹر نہیں ہے، انوینٹر ہے، کیونکہ انسان کچھ بھی بناتا ہے تو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں سے بناتا ہے، وہ خود سے نہیں بنا رہا۔ اس کو را میٹر اللہ نے پیدا کر دیا، اس سے اس نے موبائل بنا لی، بلڈنگ بنا لی، طرح طرح کی چیزیں بنا لی جو اس کی ضروریات کی، تو ہم اس کو کریٹر نہیں کہہ سکتے، ہاں انوینٹر کہہ سکتے ہیں، ڈیزائنر کہہ سکتے ہیں، بلڈر کہہ سکتے ہیں، جو نام دے دیجیے۔ تو خلق صرف اللہ کی صفت، کوئی اور نہیں۔ اس بات کا عقیدہ رکھا جائے جو اللہ کو آپ رب مانتے ہیں کہ ملکیت پورے کائنات کی اللہ کی، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان کی بادشاہت ہے، زمینوں کی بادشاہت، پوری کائنات کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وقتی طور پہ انسان کہہ سکتا ہے کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اب بڑی بہترین بات لکھی ہے بعض علماء نے مالک یوم الدین کی تفسیر میں، اس کی ایک قرات آتی ہے مالک یوم الدین، ایک قرات میں مالک یوم الدین، اگر کوئی قاری پڑھتے مالک یوم الدین تو غلط نہیں ہے، لیکن اسے چاہیے کہ مالک یوم الدین ہی پڑھے، کیونکہ ہم لوگ حفظ کی قرات پڑھتے ہیں۔ تو مالک کہتے ہیں اس ذات کو جو اصلاً ہو، جو ہر حال میں اس چیز کا مالک ہو اور حقیقت میں ملکیت اس کی ہو،
اور مالک کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو ہر چیز کا مالک ہے، اور ملک اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی ذمہ داری ملی ہو کہ وہ ذمہ داری سے چھین لیا. جیسے بادشاہ کو عربی میں کہتے ہیں ملک، مالک نہیں کہتے. بادشاہ کو یا یہ سعودی عربیہ ترکی کا ملک السعودیہ، سعودیہ کا بادشاہ، تو ملک کہتے ہیں جو کسی چیز کی وقتی طور پہ ذمہ داری سنبھالے لیکن حقیقت میں اس کا مالک نہیں، ایک وقت آئے گا وہ ہٹ جائے گا. اور مالک کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہمیشہ کی ملکیت اور بادشاہ ہے. اسی لیے اللہ کو کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ملک کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے. اسی لیے یہ مالک الملک یا ملک الاملاک صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. چلیے تیسری بات، جب اللہ کو رب مانتے ہیں تو یہ ماننا ہوگا کہ اس کائنات کی تدبیر کرنے والا، اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں حرکتیں ہوتی ہیں، کائنات کا جو نظام اور سسٹم ہے، اس سسٹم کو چلانے والا اکیلا اللہ، کوئی اور نہیں. اب یہ وہ توحید کی وہ قسم ہے جس کا اقرار مکہ کے مشرک بھی کیا کرتے تھے، وہ انکار نہیں کرتے تھے. اللہ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پوچھئے ان سے ذرا کہ اس آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے ضرور بھی ضرور اللہ نے. پوچھئے ان سے ذرا آسمانوں سے بارش کون اتارتا ہے، نازل کرتا ہے، اور زمین سے پودے کون اگاتا ہے، تو کہیں گے کہ اللہ. وہ خوشحالی کے وقت میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا کرتے تھے، لیکن جب پریشانی آتی تو اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے تھے. اللہ کہتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب سمندر میں سوار ہوتے اور ان کی کشتی ڈاؤن ڈول ہونے لگتی تو سارے معبودوں کو بھول جاتے جن کو اللہ کے علاوہ پکارا کرتے، کہتے تھے کہ اللہ تو اس سے نجات دے دے، لَئِنْ نَجَّيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے. لیکن افسوس ہے میرے بھائیوں کہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ مکہ کے مشرکین سے بھی زیادہ گر چکا ہے، اور وہ اس توحید کی اس قسم میں بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. کسی کی تجارت نہیں چلتی ہے، کہتا ہے کہ فلاں مزار میں چادر چڑھا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تمہاری روزی میں خوشحالی آ جائے. اولاد نہیں ہوتی، اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو درباروں کی چکر لگانے کو کہا جاتا ہے. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں ایجاد کر لی کہ اللہ کے کچھ مددگار ہیں جو اس کائنات کو چلا رہے ہیں، جن کا نام انہوں نے اقطاب، اوتاد، ابدال اور نہ جانے کیا کیا چیزیں رکھتی. ایک بھی حدیث ثابت نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، ابن القیم نے المنام المنیف میں، اور شیخ البانی نے ضعیفہ کے اندر، کہ ساری حدیثیں جو اقطاب، ابدال اور اوتاد، اب ان سب کی ڈیفینیشن میں جہاں نہیں چاہتا، جو مروی ہیں سب کی سب ضعیف اور موضوع من گھڑت باتیں ہیں جو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی ہے. اللہ کے نبی نے نہیں کی بات. یہ عقیدہ رکھی کہ اس کائنات کو اکیلا اللہ چلا رہا ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے سورہ سبا میں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. کہہ دیجیے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ اس کائنات کے اندر ذرے برابر کے مالک نہیں. اور ذرہ کہتے ہیں کہ لال رنگ کی چینٹی ہوتی ہے نا، سب سے چھوٹی والی، اس کو ذرہ کہا ہے. اور ذرہ بالو کا جو چمکتا ہوا حصہ ہوتا ہے ریت کا، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. کہا کہ اس کے مالک نہیں ہے تو کیا وہ اس کائنات میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ کہا ما لہ فیہما من شرک وما لہ منہ من ظہیر، نہ اللہ کا کوئی ساجی ہے، پارٹنر ہے، اور نہ اللہ کا کوئی مددگار ہے. اس کائنات کو چلانے میں اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. تو یہ کہنا کہ اس کائنات میں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، بڑے بڑے غوث اعظم ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ہے. اور یہ شرک بھی کیسا کہ مکہ کے مشرکین بھی اس سے بچے ہوئے تھے. فرعون کے علاوہ پہلے فرعون نے جھٹلایا تھا ربوبیت کا، حالانکہ دل سے وہ بھی مانتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند و بالا رب ہوں. لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ نے جب مناظرہ کیا فرعون سے تو کہا حضرت موسیٰ نے قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنك يا فرعون مذكورا، کہ تم جانتے ہو فرعون اس کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، ایک رب ہے، تم اس بات کو جانتے ہو. اللہ نے کہا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، انہوں نے انکار کیا اللہ کی وحدانیت کا، حالانکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا کہ اللہ ایک ہے. تو فرعون بھی اس بات کو مانتا تھا. اور دیکھیے کہ فرعونیوں کے ایمان کے اندر اور آج کے زمانے کے جو ہمارے بھائی جو شرک میں مبتلا ہیں ان کے دونوں کے انداز میں بالکل دیکھیے. فرعون جب ڈوب رہا تھا
وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آیا. کیا کہتا ہے؟ آمنت بالذی لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اب میں ایمان لے آیا اس ذات پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں. اور ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ پریشانی آتی ہے تو اس میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ کیسا ہے؟ تو جو قوم شرک کے اتنے گردن میں گھس جائے گی اس قوم کو اللہ کیسے عزت دے گا، کیسے اٹھائے گا؟ تو اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی معرفت کو مضبوط کیجیے. انشاءاللہ اسی سلسلے کا اگلا درس کل ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.